اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی یہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں جو تجارت کے حوالے سے ہیں، لین دین کے حوالے سے ہیں، معاملات کے حوالے سے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہیں جتنے بھی ہے عورتوں کے احکامات کے حوالے سے چل رہا تھا، ان کے نکاح کے احکام تھے، مہر وغیرہ کے حوالے سے، چونکہ وہ بھی لین دین ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی لین دین کو ذکر کیا ہے جو لوگوں کے درمیان باہم رضامندی سے طے پاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ کیسے نہ کھاؤ؟ کس طرح سے؟ بینکم بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب باطل طریقہ کون سا ہے؟ باطل طریقے میں بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں۔ سودی لین دین باطل طریقہ ہے، قرآن پاک کی نص قطعی ہے، حرام ہے بالکل۔ اگر کوئی لین دین کرتا ہے سود کے طرز پر، یہ باطل طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بزنس میں، تجارت میں خیانت کر رہا ہے، خیانت کسی بھی اعتبار سے ہو، مارکیٹ کے اعتبار سے نہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے طرز پر بیچ رہا ہے یا اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، اور یہ خیانت کیا ہے؟ یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ اگر مال کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے۔ سامنے والے کی رضامندی نہیں ہے لیکن مارکیٹ کا ڈان بنا ہوا ہے، تو اس کے پاور ہونے کی وجہ سے وہ ان سے چیزیں خرید رہا ہے، اور ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مال لے کر اپنے پاس اسٹاک کر رہا ہے اور اس کے بعد بیچ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے۔ اگرچہ ان کو پیمنٹ دے رہا ہے، اگرچہ مبی ان سے لے رہا ہے، لیکن ان کی رضامندی نہیں ہے، تو یہ اس کی بغیر رضامندی کے لینا یہ بھی کیا ہے؟ باطل طریقہ ہے۔ آگے کیونکہ آیت خود کہہ رہی ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایسی تجارت جو رضامندی کے ساتھ ہو، عن تراض منکم، رضامندی کے ساتھ ہو، بغیر رضامندی کی تجارت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مارکیٹ کا بڑا ہے وہ اپنی پاور کے بلبوتے پر اگر سارا کچھ کر رہا ہے تو شریعت تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ احکام تو سب کے لیے واضح ہیں۔ اگر وہ کمانا چاہ رہا ہے تو مارکیٹ میں جو دوسرے بھی آئے ہیں وہ بھی تو کمانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، جو مارکیٹ کے رول ہیں اس کے مطابق ہے سارے، تو پھر اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن مارکیٹ کے رول سے ہٹ کر اس نے رول ہی اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اعتبار سے وہ ساری چیزیں لے رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ سامنے والی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ اس سے کوئی چیز خریدی جائے یا اس کے اوپر تھوپی جائے، تھوپنا سمجھتے ہو نا، یا اس کے اوپر بیچ دی جائے کہ نہیں تو نے یہ لینی ہے، ہمارا اصول ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ بالباطل، یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں، سارے کے سارے باطل طریقے ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سارے باطل طریقے آ جاتے ہیں۔ جھوٹ بول کر بیچنا یہ بھی باطل طریقہ ہے، رشوت لینا یہ بھی باطل طریقہ ہے، رشوت لے کے کام کرنا یہ بھی باطل طریقہ ہے، ہیر پھیر کرنا یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ یہ سارے کے سارے آج کل ہماری مارکیٹ کے اندر عام پائے جاتے ہیں اور موجود ہیں۔
اور موجود ہیں۔ اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہمارے سامنے ہے۔ نبوت سے بھی 15 سال پہلے 25 سال کی عمر میں تجارت کی، اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال بیچا تھا، اور ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح بیچا تھا، اور ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت جہالت عروج پر تھی، کتنی بڑی جہالت تھی، سودی لین دین عام تھا، رشوت، خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، ہر چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کی منڈی میں جا کر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میری ان کھجوروں کے اندر یہ عیب ہے اور اس کا یہ ریٹ ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی ہیں، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی ہیں۔ آج کل عیب بتا کر بیچنا تو یہ بے وقوفی سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری مارکیٹوں میں، کہ یہ پاگل ہے، اپنی چیز کا عیب بتا رہا ہے اور اس کے بعد بیچ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو عیب کو چھپا کر اپنی مٹی کو بھی سونا بنا کر اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز بیچیں اگر اس میں عیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عیب دار چیز کے عیب بتا کر بیچنا چاہیے، بتا کر، بغیر عیب بتائے نہیں بیچنا چاہیے۔ اور اگر اس کو عیب کا پتہ چل جائے اور واپسی ریٹرن کرنا چاہے تو پھر وہ واپسی کرے گا، اس کو وہ نہیں رکھ سکتا اپنے پاس۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، جو یہاں پر باطل طریقے کے اندر تجارت کا بیان کیا گیا ہے، یہ باطل طریقے آج ہماری مارکیٹوں کے اندر سارے کے سارے رائج ہیں۔ التجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی نفسوں کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ یہاں پر قتل کا تجارت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باطل طریقے سے تجارت کرنا قتل کرنا ہی ہے، مارنا ہی ہے۔ سودی لین دین کیا ہے؟ سودی لین دین کیا ہے؟ سود لے لیا آپ نے، یا کسی کو دے دیے 10,000 روپے یا 10 لاکھ روپے کہ ابھی سال میں مجھے آپ نے مجھے واپسی کرنے اور 15 لاکھ روپے کرنے، یا 5 لاکھ روپے کیا ہے؟ سود ہے۔ اور اگر وہ نہ کر سکا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ قتل کی طرف جائے گا، اپنے آپ کو مارے گا، پیٹے گا، اور کیا کرے گا وہ؟ تو ہر وہ کام جو انسان کو مجبور کرتا ہے کسی غلط کام کرنے کے لیے، تو شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے۔ اسی طرح باقی باطل ہیں، مارکیٹ ہے، مارکیٹ کا ایک ڈون بنا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق مارکیٹ چلا رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دوسروں کا قتل کر رہا ہے، دوسروں کے رزق چھین رہا ہے، ان کا قتل کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر دوسری بات بھی، دوسرے نظریے سے بھی اگر دیکھا جائے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر تجارت کے اندر، کیونکہ نفع نقصان تجارت کا حصہ ہے، اگر نقصان ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت نہ کرو، صبر کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہو، اور اسی طرح کسی اعتبار سے بھی اپنے آپ کا قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ واقعی ہم نہیں لگا سکتے کہ میرا رب ہم پر کتنا مہربان ہے، میرا اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگا لینا تو یقین جانو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ اور ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے کس لیے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے، ہم دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی تھی اور آج کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے پی رہے ہیں۔ کسی کا حق جاتا ہے تو جائے، کسی کا مال جاتا ہے تو جائے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہوئے، کوئی جاتا ہے بھاڑ میں تو جائے، میرا اس سے کیا لینا دینا، میری تو اپنی جیب بھرنی چاہیے، میرے تو اپنی جیب کے اندر آنا چاہیے۔ آج ہر بندے کا یہی ذہن بنا ہوا ہے، ہر بندے کا آج یہی ذہن بنا ہوا ہے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ قرآن کھولنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ جس نبی کے ہم
نام لیوا ہیں اور جس سے نبی کی فضیلت بیان کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور ہم اپنی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیان کرتے نہیں تھکتے۔ وہ نبی دیکھو کیا کہہ رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت والے دن یہی نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ اللہ میرا یہ وہی امتی ہے جس نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی تجارت کے اندر قرآن لاگو نہیں کیا، جس نے اپنے گھر کے اندر قرآن لاگو نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو نہیں اپنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ آج ہم کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں ہے، بس پیسہ 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 پیسہ، جدھر سے بھی دیکھو کان میں پیسے کی آواز آ رہی ہے، جدھر سے بھی دیکھو کان میں پیسے کی آواز آ رہی ہے۔ موت کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، آخرت کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں بھائی، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔